علماء سائڈ سے جو ہے اپنے معاش کا کچھ نہ کچھ انتظام کریں، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دین کا کام بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں، فی سبیل اللہ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ آج علماء کے اندر سے دین کے کام کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہمیں دین کے لیے دینا ہے تو کچھ ٹائم دینا ہے، اب اس کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ دن بھر دین ہی کے کام کر کے جو ہے اپنے پیسہ وہیں سے نکال رہے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ دین کا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے جو ہے جیب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے پیٹ کا کام کہیں اور سے کریں، انتظام باہر سے کریں، اور دین کا کام فی سبیل اللہ خالصۃ للہ کریں۔ ہاں، جن لوگوں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جتنا بھی ان کو مل رہا ہے اس پر مکمل وہ صابر و شاکر ہیں، تب تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ تجارت کی طرف آئیں، ایسے لوگوں کا تجارت کی طرف نہیں، بلکہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ دنیا قائم ہے۔ آج ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ توکل بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس توکل کا ہونا آج کے زمانے میں بہت زیادہ اور ضرورت ہے، خاص طور پر آج کے زمانے میں، کیونکہ جس طرح جو ہے زمانہ یہ دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو دور ہوتا جا رہا ہے، اسی قدر جو ہے ہم لوگوں کے اندر جو ہے دین اور توکل اور جو ہے اللہ پر ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو ایمان کا جو نور ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے، حلاوت ہے، وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ واقعی حقیقی معنی میں توکل پر گامزن ہے تب تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا بندہ واقعی بہت جو ہے زبردست ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسے کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے 90% لوگوں کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، نہیں ہے لوگ، تو پھر ایسے لوگ کیا کریں؟ ایسے لوگ ضرور کیا کریں کہ اپنے معاش کا انتظام ضرور کریں، اور ساتھ میں دین کی خدمت کا بھی ایک نہ کچھ نہ کچھ وہ ذریعہ ضرور، دین کی خدمت کا بھی کچھ نہ کچھ اپنے طریقہ ضرور نکالیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ رکھنے کی ہے کہ دین کی خدمت اگر کریں تو اس میں پھر یہ نہ دیکھیں کہ جو کون سا کام چھوٹا ہے، کون سا کام بڑا ہے، فلاں کام دین کا کام، فلاں کام دین کا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی مشن میں آپ لگے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بھی کام، چھوٹا سا کام اگر آپ کو مل رہا ہے تو وہ بھی دین ہی کا کام ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک صاحب ہیں جو ازہر سے آئے تھے، تو ان سے جب ہماری بات ہوئی پڑھانے، تو کہا کہ یار میں جو ہے فلاں جگہ بچوں کو پڑھاؤں گا، الف بھی پڑھاؤں گا بچوں کو، میں اتنا ازہر سے پڑھ کے آنے کے بعد۔ تو مجھے لگا کہ یہ ان کا جو تصور ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو دین کے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو دین کا کام آپ بلا شبہ جیسے آپ کو موقع مل رہا ہے ویسے ہی کریں، مطلب جو آپ کے شاکلے کے مطابق ہو، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، جس کو آپ کر سکتے ہوں تو وہ کام کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ ایک بچے کو پڑھانے کا کام ہو یا پھر جو ہے کسی مدرسے میں نالا صاف کرنے کا کام ہو، صفائی کرنے کا، جھاڑو دینے کا کام کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہ بالکل ذرہ برابر جو ہے دل میں نہیں لانا چاہیے کہ جو ہے یہ کام چھوٹا ہے وہ کام بڑا ہے، ہر کام دین ہی کا کام ہے۔ اگر وہ دین کے کسی نہ کسی پارٹ سے، کسی نہ کسی اس سے جڑا ہوا، تو مان لیجیے کسی ادارے میں ہے، اس ادارے میں جو ہے پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے، اس ادارے میں پڑھنے والے کی کمی نہیں ہے، اس ادارے میں جو ہے ڈونیٹ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اب کمی اگر ہے تو جھاڑو لگانے والے کی کمی ہے۔ اب بتائیے، دین کا کام اس وقت یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ وہاں پر جھاڑو جا کر لگائیں، تو یہ کام کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، وہ دین کا کام ہے۔ دین کا کام صرف دین کا کام ہوتا ہے، وہ نہ چھوٹا ہوتا نہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹا ہونا، بڑا ہونا یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، انسان کی سوچ چھوٹی بڑی ہوتی ہے، دین کا کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن و فکر میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، میں جو یہ کہتا ہوں کہ دین کا کام کرنے کا تصور ہمیں بنانا چاہیے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ مان لیجیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سالوں سال وہ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے سے پڑھ کے مان لیجیے کہیں پر ان کی نوکری ہو جاتی ہے یا کہیں سے ان کا جو ہے دھندا پانی چل جاتا ہے، کہیں تجارت کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ پلٹ کر مدرسے کو نہیں دیکھتے ہیں، جہاں سے پڑھے ہیں مدارس کو وہ دینے کا وہ تصور ختم ہو جاتا ہے ان کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں، مدرسے کو کچھ نہ کچھ دیں، دین کو کچھ نہ کچھ دیں۔ آپ مان لیجیے کہ مدرسے سے فارغ ہوئے، کسی مدرسے میں لگ گئے ہیں، آپ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اس سے آپ پیسے لے رہے ہیں، لیکن فی سبیل اللہ آپ کون سا کام کر رہے ہیں، دین کے لیے کون سا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ اپنے علاقے میں جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو فی سبیل اللہ پڑھائیے، یہی دین کا کام آپ کا ہو جائے گا۔ یعنی جس مرحلے میں آپ ہیں دین کا کام ضرور ہونا چاہیے۔
ہمارے دین کے کام کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دین، جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ دین کا کام کرنا چاہیے، یعنی فی سبیل اللہ کرنا چاہیے، جو کام فی سبیل اللہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں وہی کام آپ کا دین کا کام تصور کیا جائے گا، جوڑا جائے گا، اور اسی کے نتائج برآمد بھی ہوتے ہیں۔ نتائج اس کے برآمد نہیں ہوتے جو آپ تنخواہ لے کے کر رہے ہوتے ہیں، نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں، بہت دیر بعد جا کر کے جو ہے کوئی نہ کوئی وہ بہت ساری وجوہات اس میں ہوتی ہیں، تب نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو اصل اگر ہمیں جو میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء اپنے معاش کا انتظام تجارت سے کریں، اور آج کے زمانے میں صرف سامان بیچنا ہی تجارت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے جو پچھلی ویڈیو دونوں ویڈیو میں جو ہے باتیں کہی کہ جو ہے آج کے زمانے میں تجارت، ایک بلاگنگ کرنا بھی خود ایک بہت بڑی تجارت ہے۔ آپ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، اس میں ولاگنگ کرتے ہیں، خود بہت بڑی تجارت ہے۔ کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، بہت بڑی تجارت ہے یہ، کیونکہ یوٹیوب کے ذریعے ارننگ یہ خود بھی ایک بہت زبردست تجارت ہے، زبردست جو ہے یہ انڈسٹری ہے۔ اسی طرح دوسرے جو ہے معاملات ہیں، بہت سارے ڈیجیٹل جو ہے اسکلز کے ذریعے آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، تب بھی یہ بھی ایک تجارت ہے۔ کوئی سامان بیچ رہے ہیں ڈیجیٹل، یہ بھی تجارت ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل پارٹ ٹائم کچھ نہ کچھ آپ کریں، ضرور کریں اپنا کام، کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اور اس کے ذریعے آپ اپنی کمائی کریں۔ مان لیجیے کہ آپ 2 سے 3 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ آپ کام کر رہے ہیں، اس کے ذریعے 20 سے 30 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار آپ کی منتھلی آ رہی ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے گھر بار کا انتظام کر رہے ہیں۔ باقی جو ٹائم بچ رہا ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کسی مسجد میں جا کر کے، مدرسے میں جا کر کے آپ وہاں پر پڑھا دے رہے ہیں، یا کوئی بھی دین کا کام کر دے رہے ہیں، امامت کر دے رہے ہیں، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے جو نتائج برآمد ہوں گے، اس سے وہ مسالف ختم ہو جائیں گے۔ جو اچھا یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ بعض یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اماموں کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، اماموں کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، اماموں کی تنخواہ، اس کی بجائے لوگ یہ کیوں نہیں کر لیتے ہیں کہ اپنے معاش کا انتظام وہ کسی دوسری طرح سے کریں، اور پھر جو ہے امامت فی سبیل اللہ کریں؟ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں وہ؟ بھائی امامت کرنا کیا ہے؟ یہ دین کا کام ہے نا، اور آپ نائب رسول ہیں، اور جو جس کام کی نیابت کر رہے ہیں وہی کام آپ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھئی آپ نائب رسول ہیں تو نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کیجئے نا۔ نبی نے کتنی تنخواہ لی تھی امامت کرنے کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے، دین کی بات پہنچانے کے لیے؟ کتنے تنخواہ لی تھی؟ نبی نے تنخواہ نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے، تو اور ہم تنخواہ لے رہے ہیں اس سے۔ نائب رسول ہیں حقیقی معنی میں، تو پھر نبی کی نیابت کریں۔ اگر توکل ہو رہا ہے تو مکمل طور پر دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو اپنے انتظام کہیں اور سے کریں، اور ساتھ میں یہاں پر جو ہے آپ دین کا کام کریں، کچھ نہ کچھ دین کا کام ہونا چاہیے۔ خلاصہ میری گفتگو وہی ہے کہ جو معاشرے میں جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں نا، ہم عجیب و غریب چیزیں فرمائشیں کرنے لگتے ہیں، اماموں کی تنخواہ اتنی ہو، فلاں ہو، تو اس کا ہو، پھر وہاں پر اتنے اس طرح کی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اماموں کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، لیکن کن علماء کی تنخواہ ہونی چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں ایسے علماء کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے جو علماء جو ہے کبھی پیسے کی طرف وہ ان کی نظر نہیں ہوتی ہیں، یعنی وہ حقیقی معنی میں متوکل ہیں، جتنا بھی ان کو دیا جا رہا ہے وہ اسی پر صبر کرتے ہوئے حقیقی معنی میں ان کا قلب بالکل مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں۔ ایسے علماء کو بہت جم کے پیسے دیے جائیں، اور وہ جو ہے ان پر خرچ کیا جائے۔ کم از کم ان کی تنخواہ جو آج کے زمانے میں ہونی چاہیے 30,000 روپے منتھلی جو ہے ان کا منیمم ہونا چاہیے۔ 20,000 مان لیجیے، 20 سے 30,000 کے درمیان یا اس سے زیادہ جو ہے ان کی تنخواہ ہونی چاہیے، علماء کی تنخواہ، اور وہ علماء اس پائے کے ہو بھی، وہ زبردست عالم ہو، عالم بمانا وہ قرآن کا عالم ہو۔ آج کے زمانے کا مولوی نہ ٹوپی پہننے والا صرف عالم نہ ہو، قرآن کا عالم کون ہوتا ہے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عالم ہیں، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو ڈرتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیت، خشیت والی کیفیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے، تب عالم ہوں گے۔ تو بہرحال تو متوکلین جو علماء ہیں ان کے اوپر جم کر خرچ کیا جائے، اور جو متوکل نہیں ہے صحیح معنی میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ توکل، زبردستی توکل کا لبادہ نہ اوڑھیں، بلکہ وہ کسب کا راستہ اختیار کریں، معاش کا انتظام وہ سائڈ سے کریں، ساتھ میں دین کا کام وہ کریں۔ یہی میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔